کہ 2013 میں 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ہوا کرتی تھی، کرپلنگ لوڈ شیڈنگ، جس سے زراعت تباہ ہو گئی تھی، جس سے اس ملک کی صنعتوں کی چمنیوں سے دھواں نکلنا بند ہو گیا تھا اور لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے تھے اور معیشت کا جنازہ نکل گیا تھا۔ الحمدللہ میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں 2013 اور 18 کے درمیان 5 سالوں میں لوڈ شیڈنگ کا مکمل خاتمہ ہو گیا تھا۔ آپ کو اچھی طرح یاد ہے کہ میں 2018 کے الیکشن میں جلسوں میں کہا کرتا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے میاں نواز شریف کی لیڈرشپ میں اس ملک میں بجلی کے اندھیرے یعنی لوڈ شیڈنگ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکے ہیں۔ اس کے باوجود کہ 2013 میں پی ٹی آئی کے دھرنوں نے معیشت کا دھرن تختہ کر دیا تھا اور پاکستان ہر حوالے سے تباہی کے دہانے پہنچ چکا تھا، مگر آج ان 3 سالوں میں لوڈ شیڈنگ بدقسمتی سے دوبارہ آ چکی ہے اور عمران خان نیازی true to his style of governance, his attitude. آپ کو یاد ہے کہ ایک بات طے ہے کہ گزرا ہوا زمانہ آتا نہیں دوبارہ، مگر عمران خان نیازی نے اس لوڈ شیڈنگ کو واپس پاکستان لا کر اس کی بھی نفی کر دی ہے کہ وہ پرانے زمانے کو واپس لے آیا ہے، جس نے پاکستان کے اندر یعنی لاکھوں لوگوں کو بے روزگار کر دیا اور معیشت کو تباہ کر دیا۔ ایک وقت کی روٹی لوگوں کے لیے محال ہو گئی تھی اور پنکھا نہیں چلتا تھا۔ میں خود آپ جانتے ہیں کہ مینار پاکستان میں وہاں پر کئی ہم نے ہفتے اور مہینے وہاں پر گزارے، کیبنٹ میٹنگز کی، مگر لوڈ شیڈنگ کے خاتمے کے بعد اس کا واپس آنا، اس کی کوئی دلیل ہے؟ اور آپ کو یاد ہے کہ عمران خان نیازی ان کے وزراء نے کئی بار کہا کہ جناب پی ایم ایل کے زمانے میں بجلی فالتو پیدا کی گئی، کیوں؟ کمیشن اور کک بیکس کے لیے۔ یہ آپ کو مجھے ڈیٹیل میں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور انہوں نے کرپشن کی خاطر ایکسٹرا پاور کی جو پلانٹس وہ لگا دیے جن کی ضرورت نہیں تھی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے، یہ آپ ان کے بیانات آپ پڑھ لیجئے پچھلے چند ہفتوں اور مہینوں میں 3 سالوں کے اندر، کہ پی ٹی آئی سولر انرجی، پی ٹی آئی ونڈ پاور اور پی ٹی آئی گیس بیس پاور پلانٹس لگائے گی۔ ابھی اگر بجلی فالتو تھی یہ آپ کیوں لگا رہے ہیں؟ اگر بجلی فالتو تھی تو یہ لوڈ شیڈنگ کیوں ہو رہی ہے؟ یعنی وہ ان کے اپنے بیانات ان کی نفی کر رہے ہیں جو وہ ہمارے بارے میں کہتے رہے۔ میں بعد میں آؤں گا 350 چھوٹے ہائیڈل ڈیمز کے پی کے میں اس کے بارے میں آؤں گا، لیکن ان بیانات کی روشنی میں آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کون سچا ہے اور کون جھوٹا ہے، کون قوم کی کس نے عملی خدمت کی اور کون قوم کا وقت تقریروں سے ضائع کر رہا ہے۔ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں اب کہ نیب نیازی گٹھ جوڑ 3 سال اس معاملے کی پوری انویسٹیگیشن کرتا رہا کہ ان بلینز آف ڈالرز کے منصوبوں میں سی پیک کی بات نہیں کر رہا، میں بعد میں آؤں گا، جو کہ پاکستان نے اپنے وسائل سے گیس کی بنیاد پر لگائے،
दिन रात कोशिश करता रहा। आज तक आपके सामने 3 साल गुजर चुके हैं, एक धेले की करप्शन सामने नहीं आई इन पावर प्रोजेक्ट्स में, नंबर 1। नंबर 2, मैं पहले भी कह चुका हूं, आज फिर इवन एट द कॉस्ट ऑफ रेपुटेशन के ये पावर प्लांट्स दुनिया के सस्ते तरीन पावर प्लांट्स हैं, जिनमें 4 प्लांट्स लगाए, भिक्की, हवेली बहादुर शाह, बल्लोकी और त्रिमू का जो चौथा प्लांट है वो इस वक्त अभी मुकम्मल नहीं हुआ। मैं आपको उसकी तफसील बताऊंगा। हमारे ज़माने में न सिर्फ एलसी खुल गई थी, बल्कि हबीब बैंक से फाइनेंशियल क्लोज का एक वो जो मेमोरेंडम साइन हो गया था, बल्कि मशीनरी भी आनी शुरू हो गई थी। मैं उसके बारे में बताऊंगा आपको किस तरह इस कौम को इन 3 सालों में बेदर्दी से लूटा गया है, दोनों हाथों के साथ। ये बात खाली नाअहली की नहीं है, ये बात खाली बदतरीन गफलत की नहीं है, ये बात बदतरीन करप्शन की है इन 3 सालों की, जिसने आज दोबारा बिजली की लोड शेडिंग के ऊपर लोग मजबूर हो गए हैं। आपको पता होगा, लेकिन एवरेज हर जगह कहीं 4 घंटे है, कहीं 6 घंटे है, कहीं 8 घंटे है छोटे शहरों में। मुझे अभी एक साहब बता रहे थे कि बलूचिस्तान में 10-10 घंटे की लोड शेडिंग हो रही है। आप मुझे बताएं कि ये है वो नया पाकिस्तान जिसके लिए इन 3 सालों में इन्होंने दिन रात जो नारे लगाए थे, और किस तरह हमें मतून किया गया, किस तरह हमें बदनाम किया गया। और मैं आपको ये बात बता दूं कि ये 5 सालों में नवाज शरीफ के दौर में 20 घंटे की लोड शेडिंग ये कोई खाला जी का वाड़ा नहीं था। इट वॉज अ मिरेकल। अल्लाह ताला की मदद थी, उसका करम था, और नवाज शरीफ की लीडरशिप में उसकी टीम ने दिन रात मेहनत की, ईमानदारी से, खलूस से अपना खून पसीना बहाया। वगरना मेरे खिलाफ या शाहिद अब्बासी साहब के खिलाफ या एहसन इकबाल साहब के खिलाफ या ख्वाजा साद रफीक साहब के खिलाफ या राना सनाउल्लाह के खिलाफ और दूसरे जो मुस्लिम लीग की ज़ोमा हैं उनके खिलाफ जो नैब के जो केसेस बनाए गए, उनको जेलों में भिजवाया गया, किसी के खिलाफ एक धेरे की करप्शन साबित हुई। तो अगर करप्शन होनी होती तो ऐसे मेगा प्रोजेक्ट होती जिनके ऊपर पाकिस्तान के गरीब कौम के जो स्केर्स जो वसाइल हैं, महदूद वसाइल हैं, उनमें से अरबों डॉलर खर्च कर ये लोड शेडिंग का खात्मा किया गया। इसमें करप्शन निकलनी चाहिए थी, खुदा न खास्ता अगर होती। फोरेंसिक इन्होंने ऑडिट करवाए हैं, आप सब जानते हैं, मुझे तफसील में जाने की जरूरत नहीं है। तो ना सिर्फ इन 4 मंसूबों में, जिससे 5000 मेगावाट गैस की बुनियाद पर जो मंसूबे लगाए गए, 3 चल चुके हैं, चौथा इनकी बदतरीन गफलत, ग्रीड और करप्शन की वजह से नहीं चल सका। जो पंजाब ने लगाया था चौथा मंसूबा, 2 वफाक ने लगाए, 2 पंजाब ने लगाए। 250 अरब रुपए की नेट सेविंग हुई है, 250 अरब रुपए की। खान साहब बैठे हैं यहाँ पर, सब आप बड़े बड़े हमारे सलमान बैठे हैं और अपना वलीउल्लाह भी बैठे हैं, सब बैठे हैं यहाँ पे। मैं कह ये रहा हूं कि इन मंसूबों में 250 अरब रुपए की नेट सेविंग है इस कौम की, कौमी वसाइल की नेट बचत हुई है। फिर दुनिया की तारीख में जदीद तरीन टेक्नोलॉजी आई है, और तीसरा दुनिया की तारीख में सबसे कम मुद्दत में ये मंसूबे लगे हैं। और हम क्या कर सकते थे? इससे ज्यादा नवाज शरीफ इस कौम को क्या दे सकता था? मैं समझता हूं कि वो ये मंसूबे लगा के अमर हो गया। बखुदा मैं आपको कहता हूं कि आज पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए थी, जो कि बदकिस्मती से इस हुकूमत की बदअमालियों से हो रही है। और इसमें मैं ये कहूंगा आपको कि ये जो चौथा प्लांट है त्रिमू, 1200, ये सुनने वाली बात मैं यहां पर आप सब 1263 मेगावाट का है, जो त्रिमू में पंजाब हुकूमत ने लगाया, चौथा आखिरी प्लांट। 2017 में इसका मुआहदा हुआ सितंबर में, और 2019 दिसंबर में इसको चलना था, यानी ऑपरेशन होना था। हर चीज तय हो गई थी, मशीनरी भी पार्टली आ गई थी,
آج ایز اے اسپیک ٹو یو میں قوم سے مخاطب ہوں جو بیچارے لوڈ شیڈنگ میں پوری قوم اس کو کیا. آج تو موسم اچھا ہے, شاید آپ کو محسوس نہیں ہوگا, لیکن پوچھئے وہ ایک دہقان جو رہتا ہے رحیم یار خان میں یا میران کی وادیوں میں یا KPK میں یا بلوچستان میں یا کشمیر میں کہ گرمی نے اس کو کس طرح تباہ کر دیا ہے. یہ چوتھا پلانٹ جو دسمبر 2019 میں آپریشن ہونا تھا, آج ابھی تک یہ آپریشن نہیں ہو سکا. 44 مہینے کی تاخیر سے ان کا فائنینشیل کلوز ہوا. حبیب بینک میں جب دیکھا کہ انہوں نے گیس جو ہے وہ ایگریمنٹ نہیں کیا اس حکومت نے, ہم نے تو ہر چیز کر دی تھی, گیس ایگریمنٹ نہیں کیا, پرچیز ایگریمنٹ نہیں ہوا, تو حبیب بینک نے چھوڑ دیا. اب انہوں نے پنجاب بینک سے کروایا. کیوں گیس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا؟ کہ یہ اپنے پیاروں کو گیس دے رہے تھے. کیوں گیس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا؟ کہ یہ تیل فرنس آئل لا رہے تھے اور مہنگی ترین بجلی پیدا ہو رہی تھی. کیوں اپنا گیس کا ایگریمنٹ نہیں ہوا؟ جو چہتے تھے یہ جو بناتے ہیں فرٹیلائزر, یہ ان کو گیس دے رہے تھے. تو میرے بھائیوں اور بہنوں, یہ ہے وجوہات کہ جو چوتھا پلانٹ 1263 میگا واٹ کا جو ابھی تک بند پڑا نہیں چل سکا, اور اس میں ابھی تک جو تخمینہ ہے 35 ارب روپے کا نقصان ہو چکا ہے, اور کوئی صورت نظر نہیں آتی کہ وہ اس سال کے آخر میں بھی چل پڑے گا. شاید 2022 میں بہت دھکا لگائیں تو شاید یہ پلانٹ چل سکے. اس سے بڑی غفلت, کرپشن اور نااہلی کا اور کیا میں ثبوت آپ کو مہیا کروں اس قوم کو, جنہوں نے کتنے بڑے بلند و بانگ دعوے کیے تھے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہ ہم جناب 350 بنائیں گے وہاں پہ اپنا KPK میں ڈیمز اور پورے پاکستان کو سستی ترین بجلی مہیا کریں گے. کاش ایسا ہوتا. واقعی ہائیڈل پاور جو ہے بڑی سستی ہوتی ہے, اس میں کوئی شک نہیں. ایک ڈیم نہیں انہوں نے بنایا, اور آج الٹا قوم کو پوری قوم کو دوبارہ لوڈ شیڈنگ میں انہوں نے مبتلا کر دیا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا کوئی جرم نہیں ہو سکتا, سنگین جرم نہیں ہو سکتا. میں آپ کو کئی مرتبہ عرض کر چکا ہوں, آج صرف بڑے 30 سیکنڈ میں بتانا چاہتا ہوں. جو 4 پلانٹس لگے, حویلی بہادر شاہ, بکی, بلو کی اور تریمو, پہلے 3 کی اگر قیمت اوسط لگائیں تو $4,66,000 فی میگا واٹ بنتی ان کی. اس کے مقابلے میں نیپرا نے 2015 میں جو الاؤ کی ہوئی تھی قیمت وہ $8.5 لاکھ. یہ ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں, ریکارڈ کی بات کر رہا ہوں. ایک اس سے نیپرا کا جو تھا کیپکس اس سے آدھی قیمت. اب اس کا موازنہ کریں پبلک سیکٹر کے ساتھ اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ. گدو آج سے 7-8 سال پہلے لگا, بالکل وہ ایپل ٹو ایپل کمپیریزن اس کا, کہ وہ جی کا پلانٹ تھا, یہ 3 پلانٹ جی کے. گدو میں وہ چائنیز کمپنی تھی ہارپن کنٹریکٹر, ان میں بھی 2 پلانٹس چائنیز تھے ہارپن کنٹریکٹر. وہ لگا گدو کا $8.5 یا $9 لاکھ میں, اور یہ $4,66,000 پر میگا واٹ, یعنی آدھی قیمت سے بھی کم. اس سے زیادہ ہم نواز شریف اور مسلم لیگ نون اس قوم کی کیا خدمت کر سکتی تھی. اور جو آخری جو پروجیکٹ جو ڈیلے ہو گیا, جہاں تک 35 ارب کا ٹیکہ لگ چکا ہے نقصان کا, وہ 2017 میں اس کا ایگریمنٹ ہوا. پہلے 3 جو منصوبے 2015 میں ہوئے تھے, یہ 2017 میں, یہ اس سے بھی سستا تھا. یہ ہے $4,11,000 پر میگا واٹ. یہ چوتھا پلانٹ جو 1263 کا ہے تریمو میں. جو بتائیں میرے دوستوں, بزرگوں, بھائیوں اور بہنوں, میں یہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ دنیا میں اس کی کوئی نظیر نہیں ملتی. اور اس کے بدلے میں ملا کیا؟ جیلیں اور جھوٹے مقدمات, یعنی دشنام ترازی, گالیاں, یعنی جھوٹے کرپشن کے الزامات, کمیشن کے الزامات, یہ سارے کے سارے آج ہمیں ان کے چہرے پہ پڑے. سارے کے سارے ان کو ہانٹ کر رہے ہیں ساری چیزیں جو میں آپ کو بتا رہا ہوں. کیونکہ قوم کو جس طرح انہوں نے تباہ کیا ہے ہر لحاظ سے, معاشی اور سماجی لحاظ سے, یہ سب آپ کے سامنے ہے. اور خود نمائی میں جائے بغیر ان کا چیئرمین, پریزیڈنٹ یا چیئرمین ان کا جی کا
وہ 2016 میں پاکستان آئے، جیفری ایملٹ، وزیر اعظم نواز شریف صاحب کو ملے، میں اس میٹنگ میں موجود تھا. انہوں نے کہا کہ میں وزیر اعظم نواز شریف اس لیے آیا ہوں کہ ایک تو آپ کا شکریہ کہ آپ نے تینوں پروجیکٹ ہمیں دیے ہیں آن میرٹ، بڈنگ ہوئی ہر چیز، اور دوسرا آپ کو مبارکباد دینے آیا ہوں کہ اتنے سستے اور اتنے جاں فشانی سے جو پروکیورمنٹ کی گئی، میں نے اس کی مثال نہیں دیکھی، یہ میں نے اپنے کانوں سے باتیں سنی، اپنے کانوں سے. یہ ریکارڈ کا حصہ ہے، کوئی میں رام کہانی آپ کو نہیں سنا رہا. اس کے بعد یہ کہتے ہیں کہ یہ بجلی اس لیے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے یا اب کہ ایویکویشن نہیں ہو رہی بجلی کی، یعنی جو بجلی پیدا ہوتی ہے اس کو آگے جو لائنیں ہیں ٹرانسمیشن کی وہ ان میں نہیں جا رہی، وہ موجود نہیں ہے. کتنا بڑا سفید جھوٹ بول رہے ہیں. 2019 میں یہ سن لیں بات، 23,000 میگا واٹ بجلی پیدا ہوئی 2019 میں، اور 2020 میں 25,000 میگا واٹ بجلی انہوں نے پیدا کی اور ٹرانسمٹ کی انہوں نے، پی ٹی آئی کی گورنمنٹ نے. اب اگر ٹرانسمیشن لائنز نہیں تھی، سسٹم موجود نہیں تھا، جو اتنی بڑی جو کیپیسٹی کس طرح اپنا ترسیل اس کی ہو گئی. ہاں یہ ضرور ہے کہ مٹیاری سے لے کر اب کنٹری لاہور تک جو لائن جو ہم نے بچھانے کا جس کا نظر اہتمام کیا، اس کی شروعات کر دی تھی، اس میں 1 انچ کا اضافہ نہیں ہوا. اینڈ دس از اگین این irrefutable فیکٹ، جس کو یہ پی ٹی آئی گورنمنٹ اس کو ریفیوٹ نہیں کر سکتی. وہ آج تک اس کی کمرشل اس کا آپریشن نہیں ہوا اس کا. لیکن اگر میں پوچھتا ہوں کہ اگر ٹرانسمیشن کا سسٹم نہیں تھا تو 2019 میں اور جو میں نے 20 کی فگر دی ہیں، یہ کس طرح یہ بجلی جو ہے اس کی ترسیل ہو گئی. پھر میں آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں، انہوں نے کہا کہ جناب یہ بڑی مہنگی بجلی کا جواز کے دیتے ہیں، سننے والی بات ہے کہ جو کیپیسٹی کاسٹ اس کی بہت زیادہ ہے، آپ نے سنا ہوگا، اور اس کی وجہ سے یہ بجلی جو ہے بڑی مہنگی ہے. اب اس پہ آ جاتے ہیں، یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے، بڑی امپورٹنٹ. اگر کیپیسٹی کاسٹ بڑی ہے تو جناب ہم نے بجلی بھی اپنا آلموسٹ ڈبل ہم نے جنریٹ کی. اس کی جو فگرز یہ ہیں، 2013 میں 1250,000 میگا واٹ تھی اور 2023 میں 31,500 میگا واٹ ہوگی. یعنی آلموسٹ یہ ڈبل، بلکہ ڈبل سے بھی زیادہ ہے. اور پھر یہ بات کرتے ہیں کاسٹ، اس کی کیپیسٹی کاسٹ. کیپیسٹی کاسٹ کیا ہوتی ہے یہ سن لیں. اس میں انسٹالیشن کاسٹ آتی ہے، اس میں آپ کے ڈیٹ سروسنگ آتی ہے، اس میں آپ کے یہ جو آپ کے اپنا ورکنگ کیپٹل وہ اس میں شامل ہے، اور اس میں باقی چیزیں، یعنی مینلی آپ یہ اس کے ایلیمنٹس ہیں. مطلب یہ ہے کہ اگر بجلی سرکار نہیں خریدے گی تو جس نے اپنا بجلی کا پلانٹ لگایا تو اس کو تو نقصان ہوگا اگر اس کی بجلی پلانٹ بند ہے. اس لیے یہ 2002 میں یا پتہ نہیں 1990 کی دہائی میں یہ ہوا کہ اگر سرکار بجلی نہیں خریدے گی تو کیپیسٹی کاسٹ اس کو پے کرے گی. اب یہ بڑا امپورٹنٹ پوائنٹ میں آپ کو بتا رہا ہوں، ذرا اس کو ذرا کائنڈلی آپ انشاءاللہ بڑے قابل اذہان اس کو آپ کر لیں گے، اس کو آپ بڑی اچھی طرح رجسٹر دیکھیے. پہلی بات یہ ہے کہ یہ 5,000 میگا واٹ بجلی جو 4 منصوبے لگے ہیں، یہ 2 فیڈرل گورنمنٹ کے ہیں اور 2 پنجاب گورنمنٹ کے ہیں. تو اگر پہلی بات کریں کیپیسٹی کاسٹ کی یا کیپیسٹی پیمنٹ، تو ایک اکاؤنٹ سے نکلنا دوسرے اکاؤنٹ میں جانا ہے. سرکار کو جانا 2 پنجاب کی وہ بھی سرکار ہے اور فیڈرل گورنمنٹ کی بھی سرکار ہے. تو جو کیپیسٹی پیمنٹ جو ہے وہ اگر پے ہونی ہے انڈر وہ جو ہوا تھا ان کا جو پالیسی ہے، تو وہ تو سرکار کو جانا ہے، کسی کو پرائیویٹ سیکٹر کو تو نہیں جانا. انہوں نے یہ بات غور سے ذرا سمجھ لیں. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک ہاتھ سے پیسہ دیا اور دوسرے ہاتھ میں آپ نے لے لیا اس کو. ان دونوں کیونکہ یہ سرکاری پروجیکٹس ہیں، اس لیے وہ اربوں روپے کی جو کیپیسٹی جو پیمنٹ ہے، کاسٹ کی جو پیمنٹ ہے، وہ سرکار کو جا رہی ہے، چاہے وہ پنجاب سرکار ہے یا فیڈرل سرکار ہے. آپ نہ لیں اس کو، اگر لیتے ہیں تو دیں پر غریب کو ٹیکے لگوائیں، ویکسینیشن کروائیں، ادویات منگوائیں، اور اپنا بے روزگاری کم کریں، مہنگائی کم کریں. نہ مہنگائی کم کی نہ بے روزگاری کم کی اور روتے ہیں کیپیسٹی کاسٹ کو. بھئی وہ تو سب آپ کے اس طرح نیلم جینم جو کہ رینگ کر 19
سال لگ گئے، وہ بھی نواز شریف کی گورنمنٹ نے اس کو مکمل کیا، $5 ارب لگے اس کے اوپر. توبہ 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 توبہ، $5 ارب. اور سچی بات کرنی چاہیے کہ اس حمام میں سب ننگے ہیں، جتنے بھی اس 20 سالوں میں جو حکومتیں آئیں وہ سب ذمہ دار ہیں فار ون ریزن اور دی ادر. ہمیں بات کو چھپانا نہیں چاہیے، جو بھی ہے، چاہے وہ ملٹری گورنمنٹ تھی، اپنے ڈکٹیٹرشپ، یا وہ پولیٹیکل گورنمنٹ تھی، جنہوں نے بھی اس میں تاخیر کی وہ اس کے ذمہ دار ہیں. $5 ارب، اندازہ کریں $5 ارب پاکستان کا ضائع نہ ہوا ہوتا، $800 ملین تھا اس کا تخمینہ، یعنی $1 بلین سے بھی کم، اور 5 پہ پہنچا. میں کہہ یہ رہا ہوں، یہ بھی کیپیسٹی گورنمنٹ کی ہے، سرکاری ہے. ترویلا 4 اس کی کیپیسٹی بھی گورنمنٹ کی ہے، سرکاری ہے. آپ پر نیلم جنم، یہ جو چشمہ اور یہ جو کراچی میں نیوکلیر پلانٹ لگے ہیں وہ بھی سرکاری، وہ بھی کیپیسٹی